برطانیہ طوفان کی لپیٹ میں مختلف شہروں میں ہزاروں پروازیں منسوخ، ٹرین سروس معطل۔ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ طوفان میں سب سے زیادہ متاثر، مختلف حادثات میں 2 افراد ہلاک، سرکاری دفاتر اور اسکول بند، 70,000 سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ مانچسٹر اور برمنگھم سمیت دیگر شہروں میں بھی ہائی الرٹ، گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت جاری۔ حماس اسرائیل جنگ بندی کے بعد حماس آج مزید 4 اسرائیلی خواتین کو رہا کرے گا۔ ترجمان حماس کے مطابق 4 اسرائیلی خواتین کے بدلے مزید اسرائیلی جیلوں سے 180 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینی قیدیوں کی فہرست جلد جاری ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ نے تمام غیر ملکی امدادی پروگرام عارضی طور پر معطل کر دیے۔ محکمہ خارجہ کی جانب سے حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ معطل کیے گئے پروگراموں میں یوکرین، تائیوان اور اردن کی امداد کا پروگرام شامل ہے۔ صرف اسرائیل اور مصر کو استثناء حاصل ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو ذاتی طور پر اب پروگراموں کا جائزہ لے کر ان میں تبدیلی یا مکمل طور پر ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی شدت برقرار، بارش اور برف باری کے بعد بالائی علاقے اور بلوچستان کڑاکے کی ٹھنڈ کی لپیٹ میں آ گئے۔ لیہ میں پارا -12، کالام، گوپس، سٹور -9، قلات میں -8 ریکارڈ کیا گیا۔ سکردو -6، ہنزا، کوئٹہ -4، مالم جبہ، دیر اور پاڑا چنار میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں بھی سرد ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مشن بنا دیں گے، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی پی ٹی آئی کو پیشکش۔ پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا جواب اتحادی سربراہان کے پاس گیا ہے، وہ دستخط کریں گے تو اسپیکر کو پیش کر دیں گے۔ 28 جنوری کو پی ٹی آئی نہیں آئی تو ہمارا جواب اسپیکر سے لے کر پڑھ لیں۔ بانی پی ٹی آئی تو بس کہتے ہیں کہ سب کو ختم کر دیں۔ 26 نومبر کو ناکام ہوئے تو ان کی سوچ بھی بدلی اور مذاکرات کے لیے راضی ہوئے۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا بولے، یہ سمجھ رہے تھے ہم تحریری طور پر دیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے تحریری مطالبے کو لہرا کر بیانیہ بنانا تھا۔ ان کو بانی پی ٹی آئی کا این آر او والا جملہ نہیں ملا، تکلیف ساری وہی ہے۔ چھبیسویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا، کسی ادارے نے ختم کی تو کوئی نہیں مانے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ بینچ آئینی ہو یا ریگولر، آئین اور قانون ماننا ہوگا۔ ججوں کو چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ پیک ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ وعدے پورے کرنے تک حکومت کی حمایت نہ کی جائے، سی ای سی اجلاس میں پی پی ارکان کا سخت موقف۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی زیر صدارت اجلاس میں ارکان نے کہا نون لیگ حکومت اور وزیر اعظم پی پی کے ووٹوں پر کھڑے ہیں۔ سینئر رکن نے کہا کہ حکومت سے الگ نہیں تو وعدے پورے کرنے تک حمایت نہ کی جائے۔ حکومت بغیر مشاورت ہر فیصلہ کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے وقت دیا لیکن حکومت سنجیدگی نہیں دکھا رہی۔ اجلاس میں پیک ایکٹ ترمیمی بل پر تفصیلی غور کیا۔ ارکان نے کہا کہ پیک ایکٹ میں ترامیم پر پارٹی کو واضح موقف اختیار کرنا چاہیے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی قرارداد میں حکومت کی زرعی پالیسیوں پر تنقید اور تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ سینٹ نے پیک ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل قائمہ کمیٹی کو بھیج دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے متنازع ترمیمی بل ایوان میں پیش کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے شدید احتجاج، شور شرابہ، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں تلخ جملوں کا بھی تبادلہ۔ متنازع ترمیمی بل پیش ہونے پر صحافیوں کا بھی واک آؤٹ۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے بل کمیٹی کے سپورٹ کرتے ہوئے اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی صحافیوں کا احتجاج، ٹیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ پیک ایکٹ کے خلاف صحافیوں کے ساتھ ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ جتنے بھی قوانین پاس ہوئے ان پر کوئی بحث نہیں کرائی گئی، آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ پیک ایکٹ میں ترمیم کا شکنجہ اپوزیشن اور صحافیوں کے لیے تیار کیا گیا۔
شبلی فراز کا کہنا ہے کہ پیکا قوانین سے صحافیوں پر قدغن عائد کی جائے گی۔ کوئی بھی قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہو رہی، ایسے ماحول میں بیرونی سرمایہ کاری نہیں آ سکتی۔ سوشل میڈیا پر مذہبی منافرت پھیلانے کے کیس میں 4 افراد کو سزائے موت۔ راولپنڈی کی عدالت کا 10 لاکھ جرمانہ بھی لگانے کا حکم۔ مجرموں میں رانا عثمان، اشفاق علی، سلمان سجاد اور واجد علی شامل۔ پیکا کی سیکشن 11 کے تحت اکتوبر 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ سپریم کورٹ میں 26 آئینی ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت پیر کو ہوگی۔ کورٹ نمبر 2 میں داخلے کے لیے وکلاء اور صحافیوں کو بھی خصوصی پاسز جاری کیے جائیں گے۔ موبائل فون اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سپریم کورٹ میں سیکیورٹی مزید سخت کی جائے گی۔ پی ٹی آئی کے جنید اکبر متفقہ طور پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب۔ نون لیگ کے طارق فضل چودھری نے جنید اکبر خان کا نام تجویز کیا، تمام ارکان نے تائید کی۔ پی ٹی آئی نے عمر ایوب، جنید اکرم سمیت 5 نام دیے۔ شیخ وقاص کے دستبردار ہونے کے بعد عادل بازئی کو شامل کیا۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں کہ چیئرمین پی اے سی ہمارا حق تھا، پینل کی نئی روایت ڈال دی گئی ہے، تاخیر کی ذمہ داری حکومت ہے۔ طارق فضل چودھری بولے، اتحادیوں کے دباؤ کے باوجود پی ٹی آئی کو چیئرمین شپ دینے کا فیصلہ کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے اسلامی نظریاتی کونسل کے مزید 4 ارکان کی تقرری کی منظوری دے دی۔ صاحبزادہ حافظ محمد امجد، رانا شفیق، سعید الحسن اور سید عتیق الرحمان بخاری کی تقرری کی منظوری دی گئی ہے۔ ارکان کی تعداد 20 ہو گئی ہے۔ کراچی کے علاقے سرجانی میں باراتیوں کی فائرنگ سے زخمی 6 سال کا ایلن بھی دم توڑ گیا۔ اموات کی تعداد 2 ہو گئی۔ اس سے پہلے فائرنگ سے زخمی 6 سال کا ایرک چل بسا تھا۔ تیسرا زخمی 30 سالہ روبن اسپتال میں زیر علاج ہے۔ سرجانی تیسرے ٹاؤن میں واقعے کے بعد 3 ملزم گرفتار کر لیے گئے۔ چینی شہریوں نے سندھ پولیس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ پولیس کی جانب سے ہراسانی اور بھتہ خوری کی جا رہی ہے۔ چینی سرمایہ کاروں کا الزام، کہا وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام کی دعوت پر پاکستان میں سرمایہ کاری کی۔ ایئرپورٹ سے لے کر رہائش گاہ تک رشوت طلب کی جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پر بلٹ پروف گاڑیوں کے نام پر گھنٹوں انتظار کرایا جاتا ہے۔ رشوت دینے پر پولیس حکام اپنی گاڑیوں میں رہائش گاہ پہنچاتے ہیں۔ عدالت نے نوٹس جاری کرتے ہوئے فریقین سے 4 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا۔ چینی سرمایہ کاروں کا سندھ پولیس پر بھتہ خوری کا الزام، وزیر داخلہ سندھ نے نوٹس لے لیا۔ ضیاء الانجار نے آئی جی سندھ کو انکوائری کی ہدایت کر دی۔ سینئر پولیس افسر کو انکوائری افسر نامزد کرنے کی ہدایت جاری۔ صوبائی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اور پولیس کا مقصد چینی سرمایہ کاروں کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید نے کہا، چینی سرمایہ کار SOPs کے تحت گھر سے باہر نکلتے وقت بلٹ پروف گاڑیاں استعمال کریں گے۔ پولیس کے لیے بھتہ خور کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ چینی سرمایہ کار رشوت لینے والوں کے نام بتائیں، کارروائی کی جائے گی۔ یوب میں اسکول کلرک کا میٹرک کے طلباء کی امتحانی فیس جوئے میں ہارنے کا معاملہ۔ پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر میر علی حسن نے طلباء کی فیس جمع کرا دی۔ پرنسپل نے بتایا کہ میر علی حسن نے 24,16,800 روپے جمع کرائے ہیں۔ طلباء کی فیسیں جوئے میں ہارنے والا کلرک شہزاد جمال جیل میں۔ ٹیسٹ میں بھی شاندار آغاز، ویسٹ انڈیز کے 9 رنز پر 2 کھلاڑیوں کو پویلین بھیج دیا۔ میڈم پیسر کاشف علی کی ڈیبیو پر پہلے وکٹ، ساجد خان نے بھی 1 وکٹ اڑائی۔ مہمان ٹیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی برتری حاصل۔ میچ اے اسپورٹس براہ راست نشر کر رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی US چیمبر آف کامرس میں امریکہ پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات۔
محسن نقوی نے امریکی سرمایہ کاروں کو کان کنی اور آئی ٹی سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت دی. کہا پاکستان معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے. یو ایس پاکستان بزنس کونسل سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہے.